اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، دار و مدار تمہاری آرزوؤں پر ہے، والا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات ان کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائے گا۔ اہل کتاب کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن گنتی کے، اس کے بعد نکل آئیں گے۔ نبی ہماری حمایت کرے گا، ہماری شفاعت اور سفارش کرے گا تو ہم باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں اور ان کی خواہشات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کسی کی آرزوؤں پر موقوف نہیں ہوتے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر اور نہ ہی تمہاری تمناؤں اور تمہاری آرزوؤں پر۔ آج بھی کئی نادان مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارے لیے یہ شرف اور اعزاز ہی کافی ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہم باہر نکل آئیں گے، عمل کریں چاہے نہ کریں۔ اپنے بڑوں بزرگوں پیروں فقیروں اور گدی نشینوں پر تقیہ کیے عمل سے غافل بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس طرح کے خیالات کی نفی کی ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری خواہشات پر دار و مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، برے کی بری سزا اور نیکی کا اچھا بدلہ اور صلہ یہ اللہ کی طرف سے ملے گا ہی ملے گا۔ خوش فہمیاں اور خام خیالیاں یہ سزا کو دفع نہیں کر سکتی کہ بندہ خوش فہمی میں مبتلا رہے اور سزا سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا، سزا ضرور ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، خواہ دنیا میں مل جائے خواہ آخرت میں ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توبہ کرنے کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا پھر دنیا میں آنے والی کسی مصیبت کی وجہ سے معاف کر دے۔ برائی اس کی معافی توبہ کرنے سے مل جاتی ہے، یا بندہ بڑے نیک اعمال کرے تو چھوٹے موٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے موٹے ہم ویسے ہی مٹا دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکی کرنے کی وجہ سے بھی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت دیتا ہے، تکلیف اور پریشانی سے دوچار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے
گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اس انداز میں گناہ ختم ہو گیا تو ہو گیا، وگرنہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ کوئی قیامت کے دن اپنے زور سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اپنے لیے اللہ کے سوا نہ وہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کی تکلیفوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے، یا اس کے توحید و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اللہ مالک و مختار ہے، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، اس کو اس کے گناہ یاد کروائے گا، تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا تھا، اب بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا اور کوئی کسی کو عذاب سے بچانے چھڑوانے والا نہیں۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں، مومن ہونے کی صورت میں کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا، فاولئک يدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل برابر بھی وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی نیک عمل کے سلے میں جنت کب ملے گی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو بندہ، مومن نہ ہو جتنے مرضی نیک اعمال کرتا پھرے اس کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر لوگ بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کے کام، رفاہ عامہ کے کام ہیں جی، بڑی این جی اوز بنا کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے نا، کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ان کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہا جائے گا جو تم نے دنیا میں نیکیاں کی تھی نا، اس کا صلہ ہم نے تم کو دنیا میں دے دیا، دنیا میں ہی تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ جو کافروں کی ترقی اور ان کی عیش و عشرت جسے دیکھ کر مسلمان لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی کمزور ایمان والوں کی آنکھوں کو ان کی ترقی اور ان کی دولت کی چکا چوند وہ خیرہ کر دیتی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے عیش و آرام میں ہیں، وہ ان کا جو عیش و آرام ہے وہ وقتی ہے، دنیا میں ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جو تھوڑے بہت نیک اعمال کرتے ہیں نا دنیا میں، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی ملتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو ان کے تھوڑے بہت نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے، ایسا کہ جس کو دیکھ کر کئی لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، دل للچانے لگتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو انہی نیک اعمال کا جو بدلہ دیں گے وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو جنت میں یہ لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے اپنے نیک اعمال کے باوجود، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن نہیں۔ مومن ہونا شرط ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ توحید و رسالت کی بندہ گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے،
اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، آخرت والے دن پر ایمان لائے، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے۔ یہ 11 کام کر کے بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ کام کرے اور اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ نیک عمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی مرد یا عورت نیک صالح اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، پھر فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، تل برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی جڑ نکلتی ہے۔ ایک طرف سے کھجور کی گٹلی پہ وہ لائن لگی ہوتی ہے، اس کے دوسری جانب چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر، یعنی بالکل تھوڑا معمولی۔ عرب لوگ وہ معمولی چیز کو نقیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لا یظلمون نقیرا۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں محاورے میں اس کی جگہ پر تل کا لفظ چلتا ہے۔ تل چھوٹا سا ہوتا ہے نا، باریک سا، کہتے وہاں اتنا رش تھا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اب تل دھرنے کو جگہ تو ہوتی ہے، مقصد کیا ہے؟ بہت زیادہ بھیڑ اور بہت رش اور گنجائش نہیں تھی وہاں پہ، تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ تو اردو زبان میں تل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے محاورے میں، ان کے ہاں نقیر کا لفظ محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورات ہر زبان میں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا اس پر۔ فَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً دین کے اعتبار سے، ممن اس آدمی کی نسبت اسلم وجهه للہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا، وهو محسن، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ملت ابراہیم کی، ابراہیمی دین کی پیروی کی، حنیفا جو کہ ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، یکسو یک طرف تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دے۔ عمل کی قبولیت کے معیار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مقرر کیے ہیں، ان میں سے پہلا معیار یہ ہے اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے، یعنی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرما ہو جائے۔ دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو۔ تیسرا وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کرے۔ حنیفا، ابراہیم مشرک نہیں تھے، حنیف تھے، یکسو یک طرف، اکیلے اللہ کی طرف، دوئی اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ چہرہ تابع کرنے کا مطلب اپنے قول، اپنے فعل، سب کچھ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی ختم، بلکہ بندے کی زندگی میں اس کے رب کی مرضی۔ یہ ہے اسلم وجہہ للہ، یہ ایمان ہے۔ محسن ہونے کا مطلب احسان، ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دے۔ احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے عبادت کرنے کا، تو یوں عبادت کرو جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، آپ اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہو،
تو ایسا اخلاص پیدا کرو کہ تمہیں بھی یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا تابع فرمان ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملت ابراہیمی پر تھے، اہل ایمان ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، للذین اتبعوہ جو ابراہیم کے اولین پیروکار تھے، وہذا النبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے اہل ایمان، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اگر ایمان نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، احسان اور خلوص نہیں تو بھی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ احسان اور خلوص نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری۔ عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو نتیجہ تک ریاکاری ہی ہوگی۔ تو ریاکاری کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جو ملت ابراہیمی پر نہیں، یعنی نبی کے طریقے پر نہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ سنت کے مطابق عمل ہوگا تو قبول کیا جائے گا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ بدعت۔ سنت کے مقابلے میں بدعت ہی ہوتی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان تک، دل کے اندر تک پہنچی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ میری خلت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب گھیرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں ان کی ملکیت بھی ایک جیسی سمجھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں میرے اور تیرے میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلت میں ایسا کام نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، لیکن وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کے برابر نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان میں جو ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی زمین پہ تھے، اللہ کی ملت ہیں، دوستی اور خلت کی وجہ سے اللہ کے برابر نہیں ہو گئے۔ آسمان و زمین کی ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا خلیل بننے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ملک میں شریک نہیں ہوئے، للہ، صرف اللہ ہی کی ملک ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور ہر چیز کا احاطہ وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کے خلیلوں کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کے ان کی عزت افزائی فرمائی ہے، وگرنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آزر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، ان کا معاملہ سب کے سامنے ہی ہے، کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے، خلیل تھے اللہ کے، ملک زمین و آسمان اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہی ہے، خلت کے باوجود، قریب بننے کے باوجود ان کے پاس اور اختیار میں کچھ بھی نہیں، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس۔